مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حج کرنے گئے، اور جب حج سے فارغ ہو چکے، حج کے سارے ارکان ادا ہو چکے، تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں بات آئی کہ اس سال حج میں لاکھوں لوگ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ سوچ رہے تھے، سوچتے سوچتے وہیں پہ آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا مالک بن دینار لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہو گیا، مگر ان میں ایک بندہ ایسا ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد مالک بن دینار دوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ بلخ کے لوگ کہاں پہ ہیں، ان کے خیموں کی طرف جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ان کا کیوں پوچھ رہے ہو، محمد بن ہارون بلخی وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ تو بڑا تہجد گزار ہے، اس کے پاس بڑی دولت تھی، اس نے اپنی ساری دولت رب کے نام پہ لٹا دی، وہ دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، رات اس کی مصلے پہ گزرتی ہے، 24واں حج کر رہا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا اچھا بتاؤ وہ ہے کہاں پہ؟ لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، الگ ہی رہتا ہے، وہاں پہ مصلی بچھا کے عبادت کر رہا ہے۔ توجہ کرنا، مالک بن دینار جب اس کے پاس جاتے ہیں، مالک بن دینار نے کیا دیکھا؟ مصلی بچھایا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے، اور جناب پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ مالک بن دینار نے سلام کیا، حال وال پوچھا، حال وال پوچھنے کے بعد محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا کہ مالک بن دینار کیسے آنا ہوا؟ تو مالک بن دینار کہنے لگے بس ویسے ہی آپ سے ملنے آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں ویسے نہیں آئے، بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا ویسے ہی آپ سے ملنے آ گیا، سنا بڑا نیک ہے اس لیے ملنے آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا ویسے نہیں آئے، مجھے پتہ ہے تمہیں خواب آئی ہوگی، مجھے پتہ ہے تمہیں خواب آئی ہوگی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں تمہیں کیسے پتہ؟ مجھے خواب آئی۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ حج کرنے نہیں آیا، 24واں حج ہے میرا، میں یہاں آتا ہوں، احرام بھی باندھتا ہوں، طواف بھی کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے بھی دیتا ہوں، اور جناب حج کے سارے ارکان پورے کرتا ہوں۔ جب حج کے ارکان پورے کر چکتا ہوں تو کوئی آ کے کہتا ہے خواب میں یا ویسے کوئی اللہ والا مل جاتا ہے، کہتا تیرا حج قبول نہیں۔ اس لیے مجھے اندازہ ہوا تجھے خواب آئی ہوگی کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، اتنا نیک آدمی اور اس کا حج قبول نہیں۔ پوچھا تیری کہانی کیا ہے؟ تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا مجھ سے میری کہانی نہ پوچھ، اگر میں نے اپنی کہانی سنا دی تو بھی مجھ سے نفرت کرے گا۔ مالک بن دینار نے اصرار کیا کہ بتا تیری کہانی کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، میں نے اپنی دولت کو فحاشی اور یانی پہ اور جناب ناجائز جگہوں پہ خرچ کیا۔ میری ماں بڑی نیک تھی، نمازی تھی، تہجد گزار تھی، مجھے سمجھایا کرتی تھی۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے کا بھی میں نے حیا نہیں کیا، رمضان کے مہینے میں بھی میں شراب پہ لگا رہا، نشے پہ لگا رہا، فحاشی اور یانی پہ لگا رہا۔ رمضان کے مہینے میں شراب پی کے میں گھر آیا، عصر کا وقت تھا، افطار کا وقت قریب تھا، میری ماں تندور پہ روٹی لگا رہی تھی، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، میں نشے میں دھن ہو کے ماں سے کہتا ہوں میری ماں مجھے روٹی دو۔ ماں نے ایک جملہ کہا بیٹا تو نے روزہ نہیں رکھا، روزے داروں کا تو حیا کر لے، تھوڑا وقت انتظار کر لے۔ تو ماں نے جب یہ جملہ کہا میں نے ماں کو نعوذ باللہ ایک تھپڑ مارا، ماں تندور کے اندر گری، لوگوں نے مجھے پکڑا ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، لوگوں نے میری ماں کا جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ ہوش ہی مجھے اگلے دن اس وقت آیا جب ماں دفن ہو چکی تھی، اور مجھے بتایا گیا تیری ماں کا جب انتقال ہوا تو اس نے آخری جملہ یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میری میت میں نہ آنے دینا، میرے بیٹے کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن میں نادم ہوا، جس ہاتھ سے میں نے تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ کلہاڑی لے کے میں نے کاٹ دیا،
اور اس دن میں نے اپنی ساری دولت رب کے نام پہ صدقہ کر دی، سارے گھوڑے رب کے نام پہ لوگوں کو دے دیے، سب کچھ رب کے نام پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مگر جب حج کر چکتا ہوں، فارغ ہوتا ہوں، تو آواز آتی ہے تیرا حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بھی بڑا غصہ آیا، میں نے بھی اسے تھپڑ رسید کیا کہ تو اس قابل ہے کہ تیرا حج قبول نہ ہو، تجھے معافی نہ ملے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اسے تھپڑ مار کے واپس آیا، بیٹھا تھا، نیند آئی، خواب میں آقا نامدار سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مالک بن دینار تو اسے مایوس کر آیا ہے؟ تو مالک بن دینار کہتے ہیں آقا اس کا جرم ہی اتنا بڑا، اسے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا ہاں اس کا جرم بڑا ہے مگر اسے معافی ملے گی اس کی ماں کی وجہ سے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو ماں اللہ کی عدالت میں فیصلہ رکھے گی اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں کہے گی کہ اللہ میرے اس بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا تھا، تندور میں گرا دیا تھا، اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا۔ اور جب اللہ فیصلہ کرے گا نا، اللہ کہے گا اسے گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اسے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور یہ جہنم کی طرف جا بھی رہا ہوگا اور مڑ کے اپنی ماں کو دیکھے گا، یوں پھر آگے جائے گا، پھر مڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، مڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا۔ جب جہنم کے قریب پہنچے گا اور پھر ایک چیخ مارے گا، ماں سے کہے گا اماں اب یہ مجھے آگ میں ڈال رہی ہیں، میں آگ میں جل جاؤں گا، مجھے سزا دیں گے، میں آگ میں راکھ ہو جاؤں گا۔ تو ماں کو ترس آ جائے گا، ماں کو ترس آ جائے گا، ماں اللہ کے حضور عرض کرے گی اللہ ٹھیک ہے اس نے مجھے آگ میں جلایا، اس نے مجھے تندور میں دھکا دیا، مگر میں تو ماں ہوں نا، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر۔ ماں کے کہنے پہ اللہ اسے معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا۔